الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد ونؤمن باشراط الساعۃ منہا۔ علامات قیامت کو بیان فرماتے ہیں کہ ہم علامات قیامت پر اعتقاد رکھتے ہیں اور علامات قیامت کو مانتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک علامات قیامت بیان فرمائی ہیں: خروج الدجال، دجال کا نکلنا، ونزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام من السماء، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، اور سورج کا مغرب سے نکلنا، وخروج دابۃ الارض من موضعها، اور دابۃ الارض جو جانور ہے اس کا اپنی جگہ سے نکلنا۔ یہاں بات یہ نشین فرما لیں کہ علامات قیامت دو قسم کی ہیں: نمبر 1 علامات صغریٰ، نمبر 2 علامات کبریٰ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش سے لے کر حضرت مہدی کے آنے تک جتنی علامات ہیں ان کو علامات صغریٰ کہتے ہیں، اور حضرت مہدی کے پیدا ہونے سے لے کر نفخہ اولا یعنی سور پھونکنے تک ان کو علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ علامات صغریٰ بھی کئی ایک احادیث میں موجود ہیں اور علامات کبریٰ بھی کئی ایک احادیث کے اندر موجود ہیں۔ میں اس وقت تمام علامات کو تو نہیں گنوا رہا، 2 احادیث ذہن میں رکھ لیں جن میں علامات صغریٰ کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 صحیح بخاری کتاب المحاربین من اہل الکفر والردہ باب اسم الزنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمُوهُ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی نے فرمایا: لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں قائم ہوگی، یا فرمایا من اشراط الساعہ، علامت قیامات یہ ہیں: ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ویظہر الجہل، جہالت عام ہو جائے گی، ویشرب الخمر، شراب سرعام پیا جائے گا، ویظہر الزنا، اور زنا بہت زیادہ ہوگا، ویقل الرجال، مرد بہت کم ہو جائیں گے، ویکثر النساء، خواتین بہت زیادہ ہوں گی، حتی یکون للخمسین امرأة القیم الواحد، حتیٰ کہ 50 عورتوں پر ایک شخص ایسا ہوگا جو ان کی نگہبانی کرے گا، خبرگیری کرے گا اور سربراہ ہوگا، یعنی 1 اور 50، آپ اندازہ فرمائیں کس قدر تعداد کی نوعیت ہوگی۔ اسی طرح ایک حدیث پاک جامع ترمذی میں ہے، ابواب الفتن باب ما جاء فی اشراط الساعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ علامات قیامت بیان فرمائی۔ کب؟ فرمایا: اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما۔ اللہ اکبر۔ علامات قیامت کیا ہیں؟ کہ جب کوئی شخص مال فیء کو ذاتی دولت، یعنی جو بغیر جنگ کے علاقہ فتح ہو، وہاں جو مال ہو مال فیء، اس کو ذاتی دولت، اور امانت کو مال غنیمت، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو تاوان سمجھے، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم سیکھا جائے لیکن دین نہیں، کسی اور مقصد، شہرت، مال، دولت کے لیے، وَأَتَىٰ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، کوئی شخص اپنی بیوی کی بات مان کے ماں کی نافرمانی کرے، یعنی ایسی بات کہ جہاں والدہ کی اطاعت کرنی چاہیے وہاں والدہ کی اطاعت نہ کرے اور ناجائز امور میں بیوی کی بات مانے، وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اپنے دوست کو قریب کرے اور اپنے والد کو دور کرے، یعنی اپنے والد پر اپنے دوستوں کو ترجیح دے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ وَظَاهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں کے اندر آوازیں بلند ہوں۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، اور قبیلے کا سردار ان میں فاسق اور بدکار آدمی ہو۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور قوم کا بڑا ان میں سے جو ذلیل آدمی ہو وہ ہو۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے کی جائے، عظمت کی وجہ سے نہیں، شر سے بچنے کے لیے۔
وظاہرت القینات والمغازف، اور جس وقت گانے والیاں عام ہو جائیں، باجے، ساز و سامان، آلات جو گانے کے عام ہو جائیں، وشربت الخمور، اور شراب عام پیا جائے، والان آخر حاضر الامت اولہا، اس امت کے پہلے بعد والے لوگ پہلے والوں پر لعنت بھیجنا شروع کریں، فَلْيَتَّقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، فرمایا پھر ایسے وقت لوگ انتظار کریں سرخ آندھیوں کا، وزلزلہ وخسفہ ومسخہ وقصفہ، اللہ اکبر، اور پھر انتظار کریں زلزلے کا، زمین میں دھنسنے کا، صورتیں مسخ ہونے کا، آسمان سے پتھر برسنے کا، وآیات تتابع کنظام بال قطع سلکہ فتتابع، اور ان نشانیوں کا انتظار کرو جو اس ہار کی لڑی کی طرح مسلسل ظاہر ہوں، جس کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے پے در پہ گرنے لگیں۔ یہ علامات صغریٰ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہیں، اور علامات کبریٰ میں نے کہا مہدی کی پیدائش سے لے کر نفخہ اولا میں سور پھونکنے تک، اللہ اکبر۔ ان میں سے پہلی کہ حضرت مہدی یہ بہت بڑی علامت ہے قیامت کی۔ آپ کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے، سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ، مدینہ منورہ میں رہنے والے، مکہ میں ان کا ظہور ہوگا، شام اور عراق کے اولیاء اور ابدال بیت اللہ کے طواف کے دوران ان کو پہچانیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ ان کے دور حکومت میں عدل و انصاف کا دورہ ہوگا، اور آپ کا عمل شریعت کے مطابق ہوگا۔ آپ کے زمانہ میں دجال نکلے گا، انہی کے زمانہ میں بادشاہ، انہی کے زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع دمشق، یعنی دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس کے مشرقی کنارہ پر فجر کی نماز کے قریب نازل ہوں گے۔ حضرت مہدی کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔ حضرت مہدی عیسائیوں سے جہاد کریں گے اور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ بیت المقدس میں آپ کا انتقال ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور آپ کو بیت المقدس ہی میں دفن کر دیں گے۔ نمبر 2، دجال کا نکلنا۔ دجال کا نکلنا دوسری بڑی علامت ہے۔ دجال ایک خاص کافر شخص کا نام ہے جو قوم یہود سے ہوگا۔ مسیح اس کا لقب ہوگا۔ اس کی ایک آنکھ میں انگور کے دانے کے برابر ناخونہ ہوگا، جیسے آنکھ نہیں ایسے بتی سی ہوتی ہے، نکلی ہوتی ہے۔ دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوگا، یعنی اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کاف فا را، کافر۔ یہاں ایک آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، سوال اور جواب سمجھیں۔ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جب دجال کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، دیکھنے سے پتہ چلے گا یہ کافر ہے، تو پھر لوگ اس کی بات کیسے مانیں گے؟ کوئی اس کو نبی مان لے گا، کوئی خدا مان لے گا، اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی اس کو قبول کریں گے؟ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ شاید پہلے دور میں صرف اس لیے اس کو مانا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور آج کے دور میں تو آنکھوں سے ایسی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں غلط ہے پھر بھی قبول کرتے ہیں۔ اس کی سب سے آسان ترین مثال، آج کوئی بھی آپ سگریٹ کی ڈبیا دیکھیں، اوپر لکھا ہوگا تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، اوپر تصویریں دی ہوں گی، دانت نکل رہے ہیں، معدہ پھٹ رہا ہے، کینسر ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو پیسے دے کر خریدتے ہیں اور پھر سگریٹ نوشی کرتے ہیں۔ جو آدمی سگریٹ کی ڈبیا پر نکلے ہوئے دانت، کینسر کے نشانات، انتڑیاں پھٹی ہوئی دیکھے، تمباکو صحت کے لیے مضر سے پڑھ کر بھی خریدے، تو بتائیں ایسے آدمی کے لیے دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا دیکھ کر بھی اس کو قبول کرنا کیا مشکل ہوگا؟ آج کے دور میں تو اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ دجال کا خروج اس زمانے میں ہوگا جب مہدی علیہ رضوان نصارہ سے جہاد کرتے ہوئے قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام واپس آئیں گے اور شہر دمشق میں مقیم ہو کر مسلمانوں کے انتظام میں مصروف ہوں گے۔ اس وقت دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اصفہان آئے گا، وہاں 70,000 یہودی اس کے تابع ہو جائیں گے۔ بعد ازاں وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، زمین میں فساد پھیلائے گا، حق تعالیٰ بندوں کے امتحان کے لیے اس کے ہاتھ سے
قسم قسم کے شعبدے اور کرشمے ظاہر فرمائیں گے۔ یمن سے ہو کر مکہ مکرمہ کا رخ کرے گا، مگر مکہ مکرمہ پر فرشتوں کا پیرا ہوگا، اس لیے دجال مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا۔ مدینہ منورہ کے دروازوں پر بھی فرشتوں کا پیرا ہوگا، اس لیے دجال مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ بالآخر پھر پھرا کر شام واپس آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارہ پر فجر کی نماز کے وقت 2 فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نازل ہوں گے اور اس لعین کو مقام لطف پر قتل کر دیں گے۔ نمبر 3، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا۔ تیسری علامت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا ہے۔ کان دجال کا خروج ہو چکا ہوگا۔ مہدی دمشق کی جامع مسجد میں نماز فجر کے لیے تیاری میں ہوں گے۔ یکایک عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کے منارہ پر 2 فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے اور نماز سے فراغت کے بعد مہدی کی میت میں دجال پر چڑھائی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ کافر اس کی تاب نہ لا سکے گا۔ جہاں تک سانس پہنچے گا کافر اس کو سونگتے مرے گا، اس کے پہنچتے ہی مر جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلنے لگے گا جیسا نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے، باب لد پر جا کر اس کو اپنے نیزہ سے قتل کریں گے، اس کا خون مسلمانوں کے دکھائیں گے۔ اس کے بعد لشکر اسلام دجال کے لشکر کا مقابلہ کرے گا۔ اس لشکر میں جو یہودی ہوں گے مسلمانوں کا لشکر ان کا خوب قتل کرے گا۔ اس طرح زمین دجال اور یہود کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے گی۔ نمبر 4، یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال کی ہلاکت کے کچھ عرصہ بعد مہدی انتقال فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، بیت المقدس میں ان کا انتقال ہوگا، وہیں دفن ہوں گے۔ حضرت مہدی کی وفات کے بعد مسلمانوں کی قیادت عیسیٰ علیہ السلام سے سپرد ہوگی۔ زمانہ نہایت سکون اور راحت سے گزر رہا ہوگا۔ یکایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الہام ہوگا، یعنی اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر ایک الہام ہوگا، اے عیسیٰ تم میرے بندوں کو کوہ طور کے پاس لے جاؤ، میں اب ایک ایسی قوم کو نکالنے والا ہوں کہ جن کے ساتھ لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں۔ وہ قوم یاجوج ماجوج کی قوم ہے جو یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہے۔ سکندر ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک نہایت مستحکم آئینی دیوار قائم کر کے ان کا راستہ بند کر دیا تھا۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ غارت گر قوم ٹڈی دل کی طرح ہر طرف سے نکل پڑے گی، دنیا میں فساد پھیلائے گی۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ بارگاہ خداوندی میں یاجوج اور ماجوج کے حق میں تعاون کی ہلاکت کی دعا کریں گے، جبکہ باقی لوگ اپنے اپنے طور پر قلعہ بند اور محفوظ مکانوں میں چھپ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو تعاون کی وبا سے ہلاک کرے گا، اس بلائے آسمانی سب مر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ لمبی گردن والے پرندے بھیجے گا جو بعض کو تو کھا جائیں گے اور بعض کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیں گے۔ پھر بارش ہوگی جس کے سبب ان مرداروں کو بدبو سے نجات ملے گی اور نہایت زندگی راحت اور آرام سے گزرے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام 40 یا 45 سال تک زندہ رہ کر مدینہ منورہ میں انتقال فرمائیں گے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد ایک قحطانی شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کریں گے جس کا نام جہجہ ہوگا۔ خوب اچھی طرح عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے گا، مگر ساتھ ہی شر و فساد پھر پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 5، سورج کا مغرب سے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے وقوع سے پہلے سورج مغرب سے نکلے گا اور یہ وقت ہوگا جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ نمبر 6، دابت الارض کا نکلنا۔ جس روز آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اس کے چند روز بعد مکہ مکرمہ کے صفا پہاڑ سے یہ عجیب الخلقت جانور نکلے گا۔ عجیب الخلقت جانور نکلے گا جس طرح اللہ نے اپنی قدرت سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا، اسی طرح اس کو اپنی قدرت سے صفا پہاڑ سے نکالیں گے۔ یہ لوگوں سے بات کرے گا، قیامت کی خبر دے گا، مومنین کے چہرے پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مور لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَامْتَازُ الْيَوْمَ الْمُجْرِمُونَ، مسلم اور مجرم کا امتیاز اس طرح شروع ہو جائے گا اور پورا امتیاز حساب کتاب کے بعد ہوگا۔ اس کے بعد نمبر 7، ٹھنڈی ہوا کا چلنا۔ دابت الارض کے نکلنے کے کچھ عرصے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے تمام اہل ایمان اور اہل خیر فوت ہو جائیں گے، یہاں تک اگر کوئی مومن کسی غار یا پہاڑ کے اندر چھپا ہوگا وہاں بھی یہ ہوا پہنچی گی اور شخص اس ہوا سے فوت ہو جائے گا۔ نیک لوگ سب دنیا سے چلے جائیں گے تو نیکی اور بدی میں فرق کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ نمبر 8،
بعد ازاں حبشہ کے کافروں کا غلبہ ہوگا، زمین پر ان کی سلطنت ہوگی، ظلم اور فساد عام ہوگا، بے شرمی بے حیائی کھلم کھلا ہوگی، چوپایوں کی طرح لوگ سڑکوں پر جمع کریں گے، حبشی لوگ خانہ کعبہ کو شہید کریں گے، نعوذ باللہ۔ نمبر 9، آگ کا نکلنا۔ قیامت کی آخری نشانی یہ ہے کہ وسط عدن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو گھیر کر ملک شام کی طرف ہانک لائے گی، جہاں مرنے کے بعد حشر ہوگا۔ یہ آگ لوگوں سے دن رات میں کسی وقت جدا نہ ہوگی۔ جب صبح ہوگی اور آفتاب بلند ہوگا تو یہ آگ لوگوں کو ہانک لے جائے گی۔ جب لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کچھ عرصہ بعد کفر اور بت پرستی پھیل جائے گی، زمین پر کوئی خدا کا نام لینے والا باقی نہ ہوگا، اور اس وقت قیامت قائم ہوگی۔ حضرت اسرائیل کو سور پھونکنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ نمبر 10، مذکورہ تمام علامات ظاہر ہونے کے بعد کچھ عرصہ بعد عیش و عشرت سے وقت گزرے گا، محرم کی 10 تاریخ اور جمعے کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے۔ اچانک اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، شروع میں آواز کم ہوگی، آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی، جس سے جاندار سب مر جائیں گے، زمین و آسمان کا نظام طے و بالا ہو جائے گا۔ 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، جس سے سب اٹھیں گے اور میدان معاشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ولا نصدق کاہنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة واجماع الامہ۔ ہم جماعت یعنی امت کے اجماعی مسائل کو برحق اور درست سمجھتے ہیں، اس سے علیحدگی ہونے کو گمراہی اور آخرت کے عذاب کا سبب سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اجماع یہ دلیل شرعیہ ہے جو کہ ادلہ شرعیہ سے ثابت ہے، اس لیے اجماع کو ماننا ضروری ہے، اور اجماع کی مخالفت کرنا، یوں سمجھیں کہ یہ مخالفت کرنا قرآن کریم کی مخالفت کرنا ہے۔ جو شخص ضد کی بنیاد پر اجماع کا انکار کرتا ہے، 2 چیز اس کی مقدر بن جاتی ہیں، دنیا میں ہدایت نہیں ملتی، ضلالت مقدر بنتی ہے، آخرت میں جنت نہیں ملتی، جہنم اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ ہم نے 2 چیزیں ذکر کی ہیں، نمبر 1 کاہن اور نمبر 2 عراف۔ یہ کاہن اور عراف کیا ہے؟ کاہن کہتے ہیں جو جنات کی پوجا کرتے ہیں، جنات کے کہنے پر ناجائز کام کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر جنات ان کو بعض مخفی چیزیں بتاتے ہیں اور یہی لوگ اس لوگوں کو بتا کر غیب کا نام دے دیتے ہیں۔ اسی طرح جو عراف ہے یہ نجومی ہے، یہ بعض علامات سے بعض خفیہ چیزیں معلوم کرتے ہیں اور اس سے پھر لوگوں کو چیزیں بتاتے ہیں، اس کو غیب کا نام دیتے ہیں۔ اس لیے ہم کاہن اور عراف کسی کی بھی تصدیق نہیں کرتے، اور ان کے پاس جا کر خبریں معلوم کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور بدعقیدگی۔ وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَثَوَابًا وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اجماعی اور اہل سنت والجماعت کا موقف ہے برحق ہے، یہی درست ہے، اور ان سے کٹ جانا گمراہی ہے اور بہت بڑا عذاب ہے۔ وَدِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَاحِدٌ وَدِينُ الْإِسْلَامِ كَمَا قَالَ تَعَالَى إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ یہاں فرمایا کہ دیکھو، زمین اور آسمان میں جو اللہ کا دین ہے وہ ایک ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ یہاں بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لے، میں سمجھایا کرتا ہوں۔ آج دین اسلام بھی ہے، دین نصارہ بھی ہے، دین یہود بھی ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ دین اسلام ہی دین برحق ہے۔ اس پر 4 باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، ہم کہتے ہیں کوئی ایسا دین بتائیں کہ جس دین کے لانے والے نبی کا اعلان یہ ہو کہ میں پوری امت کا اور امت کے ہر فرد کا اور تمام مخلوقات کا نبی ہوں، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نمبر 2، کوئی ایسا دین جو آج دین سماوی ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کے نبی کا یہ اعلان ہو کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بتایا جائے۔ نمبر 3، کوئی ایسا دین بتائیں جو دین سماوی ہو اور اس کے دعویٰ کرنے والا بتائیں کہ ہمارے نبی کی نبوت پہ دلیل معجزہ آج بھی موجود ہے سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ان کے دعوی نبوت پر دلیل قرآن آج بھی موجود ہے۔ نمبر 4، کوئی شخص جو دین سماوی کا دعویٰ کرتا ہو بتائے کہ اس کے نبی کی تعلیمات آج بھی محفوظ ہوں سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ان کی تعلیمات آج بھی محفوظ ہیں۔ تو دین اسلام ہی دین برحق ہے۔ میں نے 4 وجہ بیان کی۔
نمبر 1 دین اسلام آسمانی دین ہے اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے۔ نمبر 1 وہ آخری نبی ہیں۔ نمبر 1 وہ پوری کائنات کے نبی ہیں۔ نمبر 2 وہ آخری نبی ہیں۔ نمبر 3 ان کا دعوی نبوت آج بھی موجود ہے، دعوی نبوت پہ دلیل قرآن آج بھی موجود ہے۔ نمبر 4 ان کی تعلیمات آج بھی محفوظ ہیں۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی ایسا آسمانی دین ہے تو پیش کر دیا جائے کہ جہاں پر یہ 4 چیزیں آج موجود ہوں۔ اس لیے ہمارا دعویٰ ہے کہ دین صرف دین اسلام برحق ہے۔ وَبَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ وَبَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ وَبَيْنَ الْأَمْنِ وَالْإِيَاسِ۔ کہتے ہیں ہم کس طرح دین اسلام کو مانتے ہیں اور ہمارا کس طرح دین اعتدال ہے۔ نہ ہم غلوف کے قائل ہیں نہ تقصیر کے قائل ہیں۔ غلوف کا معنی ایسا افراد کریں کہ ہم کسی شخص کو اللہ کا بیٹا کہہ دیں، ایسا بھی نہیں۔ اور نہ ہی ہم تقصیر اس طرح کوتاہی کرتے ہیں کسی نبی کو ہم کسی ولی کے برابر کھڑا کر دیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ وبین التشبیہ والتعطیل، نہ تو ہم مشبہ تشبیہ کے قائل ہیں کہ اللہ کی صفات کو مخلوقات کے مشابہ قرار دیں، اور نہ ہی ہم تعطیل کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کی نفی کر دیں۔ وبین الجبر والقدر، نہ ہی ہم جبر کے قائل ہیں کہ انسان کو مجبور محض مان لیں، نہ ہی ہم اس طرح قدریہ ہیں کہ ہم تقدیری کا انکار کر دیں، ہم ایسا بھی نہیں کرتے۔ وبین الامن والیاس، اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ سے نا امیدی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں۔ یہ ہے دین اسلام۔ فہذا دیننا باعتقادنا ظاہرا وباطنا ونحن براء الی اللہ من کل من خالف الذی ذکرناہ وبیناہ۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے جو ظاہر ہے اور باطن ہے، اور ہم اس کے علاوہ ہر اس عقیدے سے بری ہیں جو ان عقائد کی مخالفت کرتا ہے۔ تو کس طرح علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے، عقیدہ وہی ہوتا ہے جو ظاہر ہو، عقیدہ وہی ہوتا ہے جو باطن ہو۔ عقیدے کو چھاپا جاتا ہے، عقیدے کو چھپایا نہیں جاتا۔ چھپانا تقیہ ہے اور چھاپنا اور ظاہر کرنا یہ اسلام ہے۔ وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَن يُثَبِّتَنَا عَلَى الْإِيمَانِ وَيَخْتِمَ لَنَا بِهِ وَيَعْصِمَنَا مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ وَآرَاءِ الْمُتَفَرِّقَةِ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں دعا کہ یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما اور ہماری حفاظت فرما۔ کس سے؟ من الاہواء المختلفہ، اے اللہ ہماری حفاظت تو فرما دے ان تمام ناجائز خواہشات سے۔ اللہ اکبر، تمام ہر قسم کی خواہشات نفسانیہ سے حفاظت فرما، ہماری ایسی آراء سے حفاظت فرما جو اہل حق سے بالکل جدا ہوں، المذاہب الردیہ، اور مردود مذاہب سے ہماری حفاظت فرما۔ مردود کون سے ہیں؟ مثل المشبہہ، مشبہہ جو اللہ کی صفات کو مخلوقات کی صفات کے مشابہ سمجھتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے لیے جسم اور اعضائے جسم کا نعوذ باللہ قائل ہیں۔ بل معتزلہ، اور معتزلہ یہ ردی مردود مذہب ہے۔ معتزلہ کون ہیں؟ جن کا عقیدہ جب انسان گناہ کبیرہ کرے تو اسلام سے نکل جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا، اس کو منزلۃ بین المنزلتین کہتے ہیں۔ بل جہمیہ، یہ جفان بن صفوان کا مذہب تھا، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کی سے صفات کی نفی کرتے ہیں اور یہ جہنم کے فنا ہونے کے قائل ہیں، بھی مردود عقیدہ ہے۔ بل جبریہ، اور جبریہ وہ ہیں جو انسان کو مجبور محض سمجھتے، انسان کے کسی اختیار کے قائل نہیں ہے۔ بل قدریہ، یہ وہ لوگ ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان اپنے اعمال کا یہ خود خالق بھی ہے اور خود کاسب بھی ہے۔ وغیرہ من الذین خالف السنت والجماعہ، فرمایا اس کے علاوہ جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے مخالف مذاہب ہیں ہم تمام سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ واتبع البدعۃ والضلالہ، اور جو بدعت اور ضلالت کی اتباع کرتے ہیں ہم ان سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں۔ ونحن منہم براء وہم عندنا ضلال، ہم ان سے بری ہیں اور یہ ہمارے یہاں گمراہ ہیں۔ واردیاء، اور یہ ردی ہیں، مردود ہیں۔ وباللہ العصمۃ والتوفیق، اللہ حفاظت فرماتے ہیں، اللہ ہی توفیق دیتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، اور بہتر وہی بات ہے جو اللہ جانتے ہیں۔ والیہ المرجع والمآب، بالآخر ہم نے لوٹ کر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانا ہے، ہم نے خدا ہی کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے عقیدہ طحاویہ کی آخری بات ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی خدمت میں اسلامی عقائد بھی آ چکی ہے، کتاب العقائد بھی آ گئی ہے، عقیدہ نسویہ بھی آ گئی ہے، عقیدہ
حسنہ بھی آ گئی، عقیدہ نصفیہ بھی آ گئی، عقیدہ تحاوی بھی آج مکمل ہے۔ ہم انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اتوار کو الفقہ الاکبر امام اعظم علی رحمہ اللہ کی کتاب پڑھیں گے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے تمام کتاب کو تفصیلاً کتب کو پڑھا دیا ہے، دلائل کے ساتھ پڑھا دیا ہے، اس دفعہ صرف متن پڑھائے ہیں تاکہ اختصار اور تفسیر دونوں آپ کے علم کے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اخلاص، اعتدال اور دلائل کے ساتھ مسلسل اپنی محنت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔